پوری رات گزارنا سنت ہے، اور طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان تھوڑا سا یہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ گویا کہ مزدلفہ میں دو طرح قیام ہوگا، سنت بھی ہے اور واجب بھی ہے۔ سنت تو پوری رات ہے، اور واجب کب ہوتا ہے؟ طلوع فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان ایک لمحہ بھی ٹھہریں گے واجب ادا ہو جائے گا۔ اب آپ نے یہاں ایک کام یہ کرنا ہے کہ کنکریاں تلاش کر لینی ہیں۔ آپ نے پہلے دن 7 کنکری مارنی ہے، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، آپ کو 60-65 کنکریاں بلکہ 70 کنکریاں تقریباً آپ جمع کر لیں۔ بعض اوقات ضائع ہو جاتی ہیں، کسی اور کو دینے پڑ جاتی ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا ہمارے مذہب اسلام کی بہت بڑی حقانیت۔ لاکھوں حاجی ہر سال جاتا ہے، 25 لاکھ کے قریب حاجی، لیکن آپ جا کے جب کنکریاں تلاش کریں گے ایسا لگے گا جیسے یوں ڈال دی گئی ہیں کنکری، آرام سے آپ کو ملیں گی۔ اور خصوصاً جب آپ رمی کر رہے ہوں نا، صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ ہم اتنی کنکریاں مارتے ہیں یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو کنکری مقبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ اگر اٹھائی نہ جاتی تو تم یہاں کنکریوں کے پہاڑ دیکھتے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، آپ بھی کیجئے گا، کنکری گرے گی غائب ہو جائے گی، گرے گی غائب ہو جائے گی، گرے گی غائب، دیوار کے پاس کھڑے ہو کے جھانک کر دیکھیے گا کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کمال ہے جو اس نے اس صدی میں بھی، اس دور میں بھی قائم رکھا ہے۔ اس سے مذہب اسلام کی حقانیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے کنکریاں جمع کر لیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ویسے تو طلوع فجر کے بعد کا وقوف واجب ہے، لیکن اگر کوئی کمزور ہے، بیمار ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ایسی خواتین ہیں جن کو یہ امید ہے کہ فجر کے بعد نکلیں گے تو بہت رش ہو جائے گا اور ہمیں دقت ہوگی، وہ طلوع فجر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں۔ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہیں، نبی کریم نے آپ کو پہلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی طریقے سے عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار نے کمزوروں کو پہلے جانے کی اجازت دے دی، ان کے لیے گویا کہ وجوب ساقط ہے، کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو ویل چیئر والے پہلے چلے جائیں تو زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اب آپ نے اگر یہیں پر ہیں، طلوع فجر ہوئی، اول وقت میں فجر پڑھ لیں فوراً جلدی سے، اور اب آپ مینا کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اچھا اب آپ کو بس نہیں ملے گی کیونکہ یہاں بس ہو ہی نہیں سکتی، اتنا رش، تو آپ کو پیدل ہی چلنا ہوگا۔ پہلے دن کی جو رمی ہے اس میں صرف بڑے شیطان کو کنکری مارنی، جمرۃ العقبہ کہلاتا ہے۔ اور یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام جب ذبح فرمانے لگے تو شیطان نے آ کے مداخلت بیجا کا ارتکاب کرنا چاہا، تو آپ نے کنکری ماری تھی اس کو، تو وہ ہم سنت پوری کرتے ہیں۔ تو اس لیے یوں نہیں کہ آپ ڈھونڈیں کہ شیطان کہاں ہے، ایک ستون سا ہے بس، اس کو تو چوڑی دیوار بنا دی بہت بڑی، تو اس کو بس آپ نے مارنا ہے، اس کے آگے باؤنڈری وال ہے، اندر گر جائے کنکری تو آپ کی کنکری ویلڈ ہے۔ پہلے دن کنکری مارنے کا وقت ویسے طلوع فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن سنت ہے طلوع آفتاب کے بعد مارنا۔ سارے دن میں بھی مار سکتے ہیں، یہ سنت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد بھی مار سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، اگلے دن کی فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ لیکن جو لوگ کمزور ہوتے ہیں، بیمار ہیں، جو دن میں مارتے ہوئے گھبرائیں، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد جائیں، نائٹ میں چلے جائیں، رش بہت کم ہوگا، اور ان کے ساتھ چونکہ صحیح شرعی عذر ہے اس لیے کوئی دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، یہ کراہت نہیں ہوگی، اس میں دم تو ویسے بھی نہیں ہوتا، کراہت نہیں ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ہر شخص کنکری خود اپنی طرف سے مارے گا۔ بعض اوقات ہم وکیل بنا دیتے ہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم نہیں جا رہے رش میں، تم مار دینا ہماری طرف سے، یہ وکالت اس میں جاری نہیں ہوگی۔ اگر کوئی مارے گا عورت کی طرف سے ادا نہیں ہوگی اور دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر کوئی بیمار ہے، واقعی بہت ہی شدید بیمار ہے، بہت ہی کمزور ہے، اس کو پس جانے کا اندیشہ ہے، تو وہ پھر رک سکتے ہیں، جیسے بزرگ ہوتے ہیں، بہت ہی بوڑھے ہوتے ہیں، وہ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، ان کی کنکری وہ کوئی شخص مار لے گا، ادا ہو جائے گا۔ اب آپ غور کریں، 8 ذوالحجہ کو آپ مینا میں آئے، اگلے دن کی فجر کے بعد چلے تو 9 آ گئی تھی عرفات میں، پھر آپ رات میں مزدلفہ آئے تو 10ویں کی رات، طلوع فجر ہو گئی، اب ہے 10 ذوالحجہ جس میں آپ کنکری مار رہے ہیں۔ اس میں فقہ حنفی کی روشنی میں ترتیب واجب ہے، جو مناسک ادا کرنے ان میں ترتیب واجب ہے۔ تو نمبر 1 آپ نے کنکری ماریں گے، نمبر 2 پھر آپ قربانی کریں گے، نمبر 3 پھر حلق یا قصر کروائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پھر نمبر 4 طواف الزیارہ ہے۔ یہ حج کا رکن اعظم ہے، وقوف عرفہ، طواف الزیارہ۔ تو جو ابھی چونکہ ہم حج تمتع کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ ترتیب واجب ہے، یاد رکھیے کہ پہلے آپ کنکری ماریں گے، پھر آپ کی قربانی ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے، اور پھر میدان طواف الزیارہ کے لیے جائیں گے۔